نصرت جی، آپ کو یاد ہے آپ کی پہلی قوالی آپ نے کب گائی؟ مجھے جی یاد ہے، زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کے چیلم پہ میں نے زندگی کی پہلی پرفارمنس کی تھی. یہ 1964 کی بات ہے، 64 کی بات ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ میں نے آغاز جو کیا تھا وہ 23 مارچ ریڈیو پاکستان لاہور سے آغاز کیا تھا، جو میری زندگی کی پہلی قوالی تھی. امیر خسرو کی پرشین کی قوالی تھی، من بندہ یا روئے کے دیدن نہ گزارن. وہ میں نے پہلی دفعہ گائی تھی ریڈیو پہ تب؟ ریڈیو پاکستان. تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ اس وقت ایک عجیب شوق، لگن، محنت تھی، جستجو تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کی پہلی پرفارمنس تھی. تو اس میں کانسرٹ میں بہت بڑے لوگ شامل ہوئے تھے. اس وقت کے بڑے استاد، کلاسیکل کے استاد چھوٹے غلام علی خان، استاد امانت علی خان، فتح علی خان، استاد سلامت علی خان، نزاکت علی خان، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم یا استاد امید علی خان، ایسے لوگ جو تھے اس کانسرٹ میں حصہ لے رہے تھے. تو میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد پہلی دفعہ مجھے انہوں نے اس کانفرنس میں بلایا، جشن بہارا کے نام سے ہوتی تھی، جس میں میں نے پہلی مرتبہ پرفارمنس کی. اور مجھے زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں محسوس ہوئی جتنی اس پرفارمنس سے، کیونکہ ان لوگوں نے، ان کے درمیان میں نے گایا اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کچھ استاد ایسے تھے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا میرے والد صاحب کی وجہ سے، جس سے مجھے اور زیادہ محنت کرنے کا موقع ملا. پسند بھی کیا ہوگا نا؟ جی ہاں، کیونکہ بالکل. انہوں نے مجھے اور اس کے بعد آپ نے ریکارڈنگ شروع کی؟ ریکارڈنگ پھر میں نے 71 میں شروع کی، کیونکہ ہمارے اس وقت HMV لاہور میں تھے. تو میرا پہلا جو ریکارڈ ریلیز ہوا تھا وہ چھوٹے ریکارڈ سے 6 منٹ کا جو ریکارڈ تھے، اس میں سے 2 ریکارڈ تھے. ایک میں تھے وہ اردو کا تھا، اس میں ایک طرف تھا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دوسری سائڈ میں تھی وہی نعت تھی امیر منائی کی، حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے. اور ایک پنجابی کا LP تھا، جو EP تھا، جس میں 2 ریکارڈ تھے. ایک طرف تھا نیما جانا جوگی دے نال کرنی مندرا پہ آ کے، دوسری طرف تھا کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں تیرے وچ رب دیتا. یہ میرے پہلی دفعہ ریکارڈ ہوئے تھے. اس کے بعد باقاعدہ یہ HMV میں بھی ریکارڈنگ کی. پھر ہمارے فیصل آباد کی مشہور کمپنی تھی رحمت گراموفون، وہاں سے ریکارڈنگ کا آغاز کیا، وہاں سے کافی میرے ریلیز ہوئے. پھر اس کے بعد اورینٹل سٹار یہاں برمنگھم جو ہے جی، انہوں نے کافی پروموٹ کیا جی. اور یہاں برمنگھم میں آپ نے ایک پروڈیوسر کے بھی ساتھ کام کیا ہے، بالی ساگو، جس نے بہت ہی ڈفرینٹ قسم سے آپ کی قوالی کے لے کر میوزک دیا. تو وہ آپ کا آئیڈیا تھا یا کسی نے انسپائر کیا؟ جو ویسٹرن ٹچ بھی ہے اور ایسٹرن ٹچ بھی ہے اس میں. کیونکہ اس میں وہ ایک ان دنوں میں ہم باہر جب آئے ہمیں تو ایک میں مجھے ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہ یہ جو ہمارے ویسٹرن کلچر کو لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارے جو نوجوان نسل جہاں پیدا ہوئے ہیں، جو یہیں ان کو یہاں کا پتہ ہے سارا کلچر، ان کو پاکستانی انڈین کلچر کا نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے ہمارا صوفی شاعری پوئٹری کیا ہے، ان کو اس طرف لانے کے لیے تو یہ ویسٹرن ٹچ کا استعمال کیا گیا، ویسٹرن انسٹرومنٹ ویسٹرن اور گانا ہمارا اپنا دیسی. اور اس کے امتزاج سے ایک نئی چیز ملی جس کو ینگسٹر نے بہت پسند کیا جی. اور ویسٹرن انگلش آڈینسز بھی جاگ اٹھے، کیونکہ آپ نے کتنے کانسرٹس کیے وہ میڈ کے لیے، ادھر پوری دنیا گھومے آپ، اور سامنے صرف گورے بیٹھے تھے. تو تب آپ کو کیا محسوس ہوا اس وقت؟ کیونکہ ایک ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو سنانا ہے. 2 چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہے. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس میں ردم اور سر جو ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ کسی چیز کو زبان کے محتاج نہیں ہے.
ان دونوں چیزوں پر میں نے یہ ریسرچ کیا کہ اگر ان دو چیزوں پر کنٹرول کیا جائے اور ان کو اپنے اچھے طریقے سے پیش کیا جائے تو پوری دنیا کا میوزک لوگ یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا زبان کیا ہے. وہ پورے لے اور سر میں اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں. اور آپ نے وہ بینڈڈ کوئین کے لیے بھی میوزک دیا شیکھر کپور. اس سے پہلے میں نے وہ پیٹر گیبریل کے ساتھ کام کیا تھا 87 میں, دی لاسٹ انویٹیشن آف کرائسٹ, اور اس کے بعد 89 میں کیا تھا نیچرل بورن کلر کے لیے. پھر اس کے بعد میں نے بینڈڈ کوئین میں کیا, پھر اپ ڈیڈ واکنگ میں کیا. تو اب آپ بینڈڈ کوئین کے بعد ہندی میوزک کے لیے, ہندی فلموں کے لیے میوزک دیں گے؟ جی میں ایک فلم میں میوزک دے رہا ہوں, بلکہ اس کا میوزک بالکل تیار ہو گیا ہے اور پیار ہو گیا ہے. یہ راہل ڈراوڈ کی فلم ہے, یہ اس کا میوزک بھی HMV ریلیز کر رہی ہے. جی. تو اس فلم میں 10 گانے بلکہ 11 گانے ہیں. ایک گانا میں نے گایا ہے, 2 گانے اس میں لتا جی کے ہیں, جی 4 گانے اس میں آشا جی کے ہیں, پھر 2 گانے پھر اس میں اسی طرح ڈیوٹ گانے ہیں عزت نارائن کے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی میوزک فلم ہوگی. تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ انڈیا کے سنگرز کے ساتھ کام کرنے؟ بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ انڈیا میں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور انڈیا میں بہت ایسے فنکار ہیں جو پوری دنیا میں ایسے فنکار نہیں ہیں. ریلیکس کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں میوزک جو ہے میری زندگی, میرا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا میوزک سے ہوتا ہے. فارغ اوقات میں میں کلاسیکل موسیقی سنتا ہوں اپنے سے جو سینئر جو لوگ ہوئے ہیں, مثلاً استاد بڑے غلام علی خان, استاد امیر خان. جی. یہ انسٹرومنٹل میں پنڈت شیو کمار شرما, روی شنکر جی, استاد ولایت خان اور استاد اللہ رکھا جی, ایسے لوگوں کا جو میں ان کی جو لائیو ریکارڈنگ اور اس کو سنتا ہوں. تو ان سے کچھ اور ہابیز ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے, ہاکی دیکھنے کا شوق ہے, پھر کچھ اچھی ہلکی پھلکی اچھی کوئی مووی, اچھی میوزیکل فلمیں, پرانی فلمیں دیکھنے کا شوق. اور کھانا کون سے؟ کھانا مجھے پہلے شروع میں تو بہت اچھی مجھے پسند تھی چیزیں, کچھ مرغن چیزیں, کافی گوشت سے وہ بنا ہوا یا مسالے دار چیزیں, مگر اب بالکل سمپل خوراک, کیونکہ ابھی. تو وین یو کم ٹو دا ویسٹ, جب یہاں لندن آتے ہیں یا یو گو ٹو امریکہ, تو ویسٹرن ٹائپ فوڈز پسند ہے آپ کو یا ٹپکلی ایسٹرن؟ ٹپکلی مجھے ایسٹرن زیادہ پسند ہے, اس کے علاوہ مجھے چائنیز فوڈ پسند ہے. پھر جب باہر آتے ہیں کئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ایسٹرن فوڈ نہیں ملتی, پھر ہم وہاں کچھ ایسی چیز, کچھ ایسے ایکسپیرینس, فش یا برگر یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں آپ کو جب باہر گئے اور اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایٹ فوڈ, اور کنٹری پسند نہیں آئی, اٹس کولڈ, کانسرٹس کے بارے میں کچھ؟ بعض دفعہ ایک دفعہ پرتگال میں ہوا تھا مسئلہ, پھر ایک دفعہ جرمنی کے شروع میں جب ہم جرمنی میں آئے ہیں جی, تو اس وقت ہمیں بڑا مسئلہ تھا کھانے پینے کا. پھر ہم تو بڑا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ایسٹرن فوڈ نہیں ملتی تھی, تو ہم پھر فروٹ کھا کے گزارا کرتے تھے. ویجیٹیرین بن گئے جرمنی میں. تو آپ ایک اچھا سنگر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے؟ میرے خیال میں اچھا سنگر جو ہے نا وہ وقت کے لحاظ سے ایک تو گاڈ گفٹ اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے, پھر اس کا تلفظ اچھا ہونا چاہیے جو زبان وہ گا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, وہ لفظوں کی ادائیگی کے مطابق اس میں وہ اگر اس کو سمجھ جائے, اپنے جذبات کا اظہار کر سکے وہ اپنے لفظوں کے ذریعے یا اپنی گائیکی کے ذریعے, تو میرے خیال میں بہت اچھا سنگر ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال سے انڈیا میں اور پاکستان میں ایک اگر سنگر ہے اچھا, تو آپ کس کو چنیں گے دونوں کنٹری میں سے ایک ایک؟ پاکستان کی سنگروں میں مجھے میڈم نور جہاں, مہدی حسن, اور کلاسیکل میں مجھے سلامت علی خان جو مجھے پسند ہے. انڈیا میں مجھے جن کو میں بہت اچھا
فنکار سمجھتا ہوں ان میں لتا منگیشکر جی ہیں، جی آشا جی ہیں، محمد رفیع تھے، کشور کمار جی، مکیش جی. اس وقت بھی اچھی نئی لڑکیاں گا رہی ہیں، الکا جی. اچھا گا رہی ہے، پھر وہ ادت نارائن اچھا گا رہا ہے، کمار شانو اچھا گا رہا ہے. میرے خیال میں اب بہت زیادہ اچھا، کیونکہ میوزک ایک نیا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس سے ایسٹ اور ویسٹ کا ملاپ کی وجہ سے بھی گانے چینج بن رہے ہیں. سنگرز پوری دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں. جی. آپ کو کبھی بھی محسوس ہوا کہ آپ کے لیے کچھ اسٹرگلنگ چیز ہے یا آپ کو بہت محنت کرنی پڑی اس چیز کے لیے، جی فیم کے مجھے لیے؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں اس فن سے وابستہ ہوئے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کس طرح اسٹرگل کی ہے. شروع میں جب میں شروع ہوا ہوں تو اس وقت کا انداز بہت عجیب تھا، کیونکہ وہ دور میرے والد استاد فتح علی خان مبارک علی خان کا دور تھا. انہوں نے ایک بہت عرصہ تک اس فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہوا تھا. تو میرے لیے ایک پرابلم تھا کہ میرے نامور باپ کے بیٹے نے اسی میدان میں قدم رکھا. تو میرے ارد گرد کا جو ماحول تھا اس وقت مجھے بہت محنت کرنی پڑی، کیونکہ سب سے پہلے لوگ یہ دیکھتے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور کیا کر رہا ہے. جی. اس سٹرگل کو بھی میرے ذہن میں تھا، اور میں نے اپنے وہ دیکھا کہ اس ماحول کو میں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. میں نے کلاسیکل کو اور فوک کو دونوں کو ملا کے اکٹھا کر کے اپنی قوالیوں میں ایک ایسی تبدیلی کی جو اس دور سے تھوڑی سی چینج آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اسٹرگل کا دور یہ تھا کہ اس دنوں میں ہم جب پہلی دفعہ ہمارا ریکارڈ ریلیز ہوا، جو ریکارڈ کا ذکر کیا میں نے کہ ہمارا پنجابی کا ریکارڈ تھا، اس وقت ہمیں اتنا سننے کا شوق تھا کہ ہم اپنا ریکارڈ خود ہی بیٹھ کے سنتے تھے. ہمارے شہر میں 2-3-4 کیفے تھے جہاں بجتے تھے ریکارڈ. ہم نے وہ سارا دن اسی کام میں کہ یہ ہم اپنی ریکارڈنگ خود ہی سن رہے ہیں. کبھی اس دکان سے جا کے سنا، اسی ہوٹل سے سنا، کبھی دوسرے سنا. ان دنوں میں یہ شوق تھا کہ ہمیں لوگ سنیں، یہی دھن تھی، یہی جستجو تھی. تو پھر ہم آہستہ آہستہ ہم نے ریکارڈنگ وہاں کی HMV میں، پھر رحمت گراموفون پہ، پھر آہستہ آہستہ لوگ سننے لگے. پھر اس کے بعد میں نے شروع میں اپنے جو ہمارے قوالی میں جو ہوتے ہیں جن میں بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں جانا شروع کیا، کیونکہ وہاں زیادہ پروگرام ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے فنکشنوں میں بھی، پھر مجھے آہستہ آہستہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی. تو میں اس طرح 30 سال کا عرصہ لگا مجھے یہاں تک پہنچنے میں، اور ابھی بھی مزید میں چلا کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے جو میرے ذہن میں ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک نہیں کر سکا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کروں. سبھی البم میں سے ایک البم اگر ہم آپ کو کہے پسند کون سا، فیوریٹ کون سا ہے آپ کا سبھی البم میں سے؟ دیکھیے مجھے یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا میرے لیے، کیونکہ میں نے اتنی محنت پروڈیوسر بھاگیں گے ہمارے. جی میں نے یہ تو سننے والوں پہ جی جی بعض دفعہ انسان اپنی طرف سے بہت محنت کرتا ہے، وہ سننے والوں کو اتنا نہیں پسند، یا ان کو سمجھ نہیں آتا، یا ان کو اتنا پسند نہیں آتا. بعض دفعہ آدمی اتنی محنت نہیں کرتا، وہ ہٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے کچھ میں شارٹ ہی نہیں دے سکتا. بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں مقبول ہو جاتی ہیں جن پر اتنی محنت بھی نہیں ہوتی، وہ مقبول ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں مگر وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ایک انڈسٹری ہے جس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل کیا چل جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کو مگر اپنے کام سے آدمی کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام میں اپنی طرف سے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی. تو آپ کے کچھ پلانز ہیں ہالی ووڈ جانے کے لیے؟ ہالی ووڈ میں ابھی اگست میں پرفارم کر رہا ہوں امریکہ میں. جی. تو اس میں ہالی ووڈ کے بھی کافی سٹارز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پلاننگ بھی ہے میری. کچھ فلمیں ہالی ووڈ کی میں کر رہا ہوں. آپ اب انڈیا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ پولیٹیکل پریشرز آئے ہیں؟
پاکستان سے یا انڈیا سے؟ نہیں، مجھے تو کوئی نہیں آیا. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں ہم جا کے پاکستانی آرٹسٹ جو ہے انڈیا میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کافی حوصلہ افزائی ہماری پذیرائی ہوتی ہے، جی جن میں مجھ سے پہلے بھی لوگ کافی گئے ہیں، جن میں مہدی حسن جی، غلام علی جی، میڈم نور جہاں جی، ریشما جی، پھر اس کے علاوہ شاعروں میں کثیر شفائی جی، احمد ندیم قاسمی، فراز، سارے گئے ہیں وہاں. بڑی لوگوں نے وہاں ان کی پذیرائی کی اور بڑا ان کو نوازا. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی انڈین آرٹسٹوں کو بلائے. انڈین آرٹسٹ بھی پاکستان میں ایسے ہی آئے جیسے ہم پاکستان کی آرٹسٹ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب وہ یہ پریس ہمیں سوال کرتے ہیں کہ آپ کو انڈین آرٹسٹ پاکستان میں کیوں نہیں بلائے جاتے، تو اس بات سے ہم تھوڑا سا لاجواب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ان کا جواب جو سوال بالکل صحیح ہے. یہ دونوں طرف سے کلچر ریلیشن شپ ہونی چاہیے. پاکستانی آرٹسٹ بھی وہاں آتے ہیں اور انڈین آرٹسٹوں کو وہاں پاکستان میں بلانا چاہیے. یہ ضروری، اس سلسلے میں نے اپنی حکومت سے بھی بات کر رہا ہوں. اینڈ اینی تھنگ مور یو وانٹ ٹو ایڈ فینس کے لیے، جو آپ کے اب تو ورلڈ وائڈ کتنے فینس ہیں؟ بس میں اپنے فین کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے گاتا رہوں اور یہ مجھے سنتے رہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو نیا سے نیا اپنے جو میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کروں گا، ان کو سنانے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ان کے معیار پر پورا اتر سکوں جو انہوں نے مجھ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں.